کسی پر تہمت لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری مرد اور خواتین میں عام ہو چکی ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اسے غور سے سنیے گا اور عبرت حاصل کیجیے گا۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہوئی تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جب غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ تعلقات خراب تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگانے لگی مگر ران ساتھ ہی آ رہی تھی۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہاری میت کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑ رہی۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ عقل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے، ایک عالم نے فتویٰ دیا کہ چھری سے عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ ایک اور عالم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اس میت کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئی، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پر گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی نہیں حل کر رہا، چلو مدینہ منورہ۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضاء کی حیثیت میں تھے۔ وہ لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مر گئی ہے، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی کہ اس عورت کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے تو چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا کہ بی بی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی، یہ جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے گواہ تیرے پاس موجود ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے ساتھ اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ؟ وقت کا قاضی القضاء، حکم دیتا ہوں کہ اسے کوڑے مارنے شروع کیے۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے گئے، ہاتھ چمٹا رہا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس عورت کا ہاتھ خود بخود جدا ہو گیا۔ تہمت تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ خدا کا خوف دلوں سے نکل گیا ہے۔ اس واقعے سے سبق سیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔